سورہ قصص آیت 10 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْبَحَ اور ہو گیا فؤاد وہ دل کا وہ حصہ جہاں پر وہ وحی کو جمع کیا جاتا ہے، اس کو فؤاد کہیں گے۔ موسیٰ کی ماں کا وہ حصہ جہاں پر اللہ نے ان کو وحی کی تھی، القا کیا تھا کیا کرنا، اس کو دودھ پلانا۔ جب مسئلہ زیادہ آپ کو نظر آئے کہ گڑبڑ ہو رہا ہے تو پھر اس کو دریا میں ڈال دینا، پھر ہم اس کو واپس آپ کی طرف لوٹا دیں گے، پھر ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ یہ وحی ان کی طرف آئی تھی، یہ پیغام آیا تھا اور یہ پیغام گیا تھا فؤاد میں۔ اب جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں، تو پھر وہ جو وسوسہ تھا اس نے اس فؤاد میں رکھی جو اس وحی کا تھا اثر زائل کر دیا۔ فارغہ خالی، جب خالی ہوا تو پھر قلب نے تو بے چین ہونا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کا عادت قریب تھا لتبدی کہ ظاہر کر دیتی بہی اس کو، اس راز کو وہ ظاہر کر دیتی کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس طرح یہ کیا ہے، وہ میرا بیٹا تھا جس کو میں نے دریا میں ڈالا ہے، وہ یہ بات ظاہر کر دیتی بہی اس کو، لولا اگر نہ ہوتا ان ربطنا کہ ہم گرا لگاتے، مضبوط کر دیتے، اللہ قلب یا اس کے قلب پر۔ خالی فؤاد ہوا، اب جس نے واویلا کرنا تھا، جس نے بے قرار ہونا تھا، بے چین ہونا تھا، وہ تھا قلب، اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا، اس پر گرا لگا دی کہ کوئی واویلا نہیں کرنا، بے چین نہیں ہونا۔ لِتَکُونَ کہ وہ رہے من المؤمنین ایمان والوں میں سے، ماننے والوں میں سے۔ کس چیز کو ماننے والوں میں سے؟ وہ جو وحی بھیجی گئی تھی اس پر اس کا یقین رہے، اس کا ایمان رہے۔ مقصد سمجھیں، ایک وحی میرے آپ کے پاس بھی ہے، اگر ہمارے وہ افئدہ میں نہیں ہے، فؤاد میں نہیں ہے، پھر وہ چیزیں جو فضولیات آئی ہوئی ہیں نا فؤاد میں، جو دنیا کی خواہشیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کی آرزویں اور دنیا کا خوف، دنیا کا ڈر جو ہم نے اپنے فؤاد میں بھرا ہوا ہے نا، وہ قلب پھر وہاں سے وہی لے گا، اسی کو پروسیس کرے گا، اور پھر آپ مجھے سب کو اسی کام میں لگا کے رکھے گا، پھر دنیا کی اہمیت ہی نظر آئے گی۔ اپنے فؤاد میں اللہ کی اس وحی کو جمع کریں اس کے اندر، پھر اس پر پروسیس کروائیں قلب کو، تاکہ آپ ایمان والوں میں رہیں۔ جو آپ کے روحانی اور جسمانی آپ کو عنایتیں ہوئیں، ہر ایک کا اپنا اپنا فنکشن ہے۔ اب جو اس کا مالک بنا پھرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں میرے پاس کیا کیا ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس کیا کیا سہولیات ہیں، اور ان کا بیسٹ یوز کس طرح ہو سکتا ہے، اپنا پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنا تو پتہ کرو، اپنی تو فکر کر لو، اپنے بارے میں تو جان لو، لیکن اس کی فرصت ہے کیا؟ ہمیں اپنے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ کو سارے بکھیڑوں سے نکال کر اللہ نماز کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہ ہم کلامی ہے، خود سے کلام کرنا ہے، خود سے باتیں کرنی۔ کیا ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا اس کا اثر ہونا ہے۔ جس نے اس پر فکر کرنی تھی وہ تو کہیں اور پھر رہا ہے، اور آپ نماز میں کھڑے ہو، ادھورے کھڑے ہو، وہ کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اپنے فؤاد کو ہم نے کسی اور چیز سے بھرا ہوا تھا، اس وحی سے، اس پیغام سے نہیں ہم نے اس کو بھرا تھا۔ دنیا کے جنجال میں، دنیا کی فضولیات میں، دنیا کی خرافات جن کو ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، ان ساری چیزوں میں لگے رہیں، بھر کے رکھیں اس کو ان فضولیات سے، تو کیا رزلٹ نکلنا ہے پھر؟ ہماری جو عادتیں، ہمارے جو نظریات، ہمارے جو عقیدے بن گئے، ہم ان سے باہر آنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کے الگ لفظ کیوں یوز کیے ہیں، الگ الگ نام کیوں لیے ہیں؟ کوئی وجہ ہے نا؟ تو اللہ نے ایک آیت میں دونوں کو بیان کیا ہے اور الگ الگ ان کا بتایا ہے۔ خالی کیا ہو رہا ہے اور گرا کس پہ لگائی جا رہی ہے؟ آپ اس کو ایسے اور بس دل ہی لیے جا رہے ہو، تو کس کا نقصان کر رہے ہو؟ کم اگر علمی ہوگی نا، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ جب تک آپ کسی چیز کے ڈیپتھ میں نہیں جاتے، لٹل نالج از ڈینجرس، تھوڑا علم جہالت کا سبب بن جائے گا۔ مکمل آگہی کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے کانوں، آنکھوں اور فؤاد، اس کے بارے میں تم سے پوچھیں گے، ان سے کیا کام لیا تھا۔ کانوں سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کیا، ترجمہ کرنے والوں نے تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں اور تمہارے فؤاد سے پوچھا جائے گا۔ اس سے کیوں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا جس کے کنٹرول میں تھیں یہ چیزیں، اس سے پوچھا جائے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ جیسے وہ دن آنا ہی نہیں ہے، ایسے جی رہے ہیں۔